السلام علیکم۔ آج ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ چیپٹر چھوڑا تھا، چیپٹر نمبر 16۔ But near him at Brookfield, and even in a wider sense in England, there was something that charmed his heart because it was old۔ کہ بروک فیلڈ کے اندر بھی جو اس کے بہت قریب تھا بروک فیلڈ سکول، اور حتیٰ کہ انگلستان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں بچ گئی تھیں جو اسے بہت اچھی لگتی تھیں، اینڈ ہیڈ سروائیوڈ یعنی بچ گئی۔ مور اینڈ مور ہی saw the rest of the world as a vast arrangement for which England had sacrificed enough and perhaps too much, but he was satisfied with Brookfield۔ اور بہت بے ترتیبی بھی تھی دنیا میں، انگلستان میں بہت کچھ قربان کیا تھا انگلستان نے، لیکن بہرحال وہ بروک فیلڈ کے سے مطمئن تھا۔ It was rooted in things that had stood the test of time and change and war. Curious in this deeper sense how little it had changed۔ یعنی اس کی جڑیں ان چیزوں میں تھیں جو وقت اور تبدیلی اور اس جنگ کے دوران ہر آزمائش پہ پوری اتری تھیں، اور بڑی عجیب سی باتیں تھیں، اور اگر دیکھا جائے تو بہت کم تبدیلی اس نے محسوس کی تھی۔ کیوں کہ بوائز ور a politer race، bullying was non-existent، there was more swearing and cheating، there was a more genuine friendliness between master and boys، less pomposity on the one side، less unctuousness on the other۔ یعنی اب لڑکے زیادہ مہذب بن چکے تھے، ڈرانے دھمکانے کا کام بھی بند ہو گیا تھا، اب قسمیں کھانا اس طرح کے کام بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور استادوں اور لڑکوں کے درمیان پہلے سے زیادہ دوستانہ تعلق دیکھنے میں آ رہا تھا۔ یہ کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ One of the new masters, fresh from Oxford, even let the sixth call him by his Christian name۔ Chips did not hold with that. Indeed, he was just a little bit shocked. He might as well sign his terminal reports yours affectionately, he told somebody۔ نئے اساتذہ میں سے ایک استاد جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے آیا تھا، پڑھ کے آیا تھا، تو اس نے 6ٹھی کلاس کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کو اس کے اصل نام سے پکارے۔ چپس کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس کو کچھ صدمہ پہنچا تھا اس بات سے، اور تو وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ During the general strike of 1926, Brookfield boys loaded motor vans with foodstuffs when it was all over. Chips felt stirred emotionally as he had not been since the war۔ ہاں، ہڑتال کا ذکر ہے۔ 1926 میں عام ہڑتال ہوئی انگلینڈ کے اندر۔ بروک فیلڈ کے جو لڑکے تھے انہوں نے موٹر گاڑیوں پر کھانے پینے کا سامان لادا، اور یہ تمام جو چیزیں تھیں اس سے چپس جذباتی طور پہ متاثر ہوا، اور جنگ کے بعد سے اب تک اتنا جذباتی نہیں ہوا تھا۔ Something had happened, something whose ultimate significance had yet to be reckoned, but one thing was clear:
England had burned her fire in her own grate again. کوئی نہ کوئی چیز تھی جو واقع ہو چکی تھی اور کوئی ایسی چیز تھی جس کی حتمی طور پہ تو اہمیت نہیں بتائی جا سکتی تھی، لیکن ایک چیز بڑی واضح تھی کہ انگلستان جو تھا اس کا انتشار ظاہر ہو رہا تھا، اور یہ بات جو تھی اس کو صاف نظر آ رہی تھی. And when at a speech day function that year an American visitor laid stress on the vast sums that the strike had cost the country, Chips answered, "Yes, but advertisement always is costly advertisement." ہاں، یہ بھی ہوا کہ اسی سال ایک تقریر ہوئی ایک تقریب میں، اور ایک امریکی مہمان نے ان بہت بھاری رقوم پر زور دیا، ہڑتال کے باعث جو ملک پہ بہت بھاری گزری تھی، جس کی وجہ سے ملک کو بڑا مسائل کا سامنا رہا تھا. تو چپس نے جواب دیا، ہاں لیکن تشہیر کرنے کا کام بڑا مہنگا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی مہنگا ہوتا ہے. Well, wasn't it advertisement and very fine advertisement too? A whole week of it and not a life lost, not a shot fired. Your country would have spilt more blood in raiding a single liquor saloon. تو اس نے کہا کہ ہاں ایک ہفتے کی مکمل ہڑتال ہوئی اور ایک بھی زندگی ضائع نہیں ہوئی، ایک بھی گولی نہیں چلی. آپ کے ملک میں تو زیادہ خون، آپ کا ملک ہوتا زیادہ خون بہا دیتا، اور یعنی یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا. Laughter, whenever he went and whatever he said there was laughter. جہاں کہیں وہ جاتا، جو کچھ بھی وہ کہہ کے بلند ہوتے. He had earned the reputation of being a great jester and jests were expected of him. ہر جگہ اس کو ایک بہت ہی مذاق کرنے والے کے طور پہ جانا جاتا تھا مسٹر چپس کو، اور جہاں بھی وہ جاتا تھا اس سے توقع یہی لوگ کرتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی مذاق کی بات کرے گا. Whenever he rose to speak at a meeting، اور جب کبھی کسی اجلاس میں اس کو بولنے کا موقع ملتا تھا، or even when he talked across a table, people prepared their minds and faces for the joke. They listened in a mood to be amused, and it was easy to satisfy them. They laughed sometime before he came to the point. تو لوگ اپنے ذہنوں میں ظاہر یہی رکھتے تھے کہ وہ کوئی مزاحیہ بات کرے گا. ان کے چہرے بھی ایسے ہو جاتے جیسے وہ مذاق سننے کے لیے تیار ہوں. وہ اس کی باتیں سنتے، ان کو مطمئن کرنا آسان ہوتا. بعض اوقات وہ اصل بات نہیں کرتا تھا اور وہ پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیتے تھے. They laughed sometimes before he came to the point. کہ بعض اوقات وہ اصل نقطے کی بات تک پہنچا بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ ہنسنا شروع کر دیتے تھے. Old Chips was in fine form, they would say afterwards. اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ یہ بوڑھا چپس بہت اچھے مزاج میں تھا. Afterwards, marvelous the way he can always see the funny side of things. وہ کہتے تھے کتنی حیران کن بات ہے، کیسے وہ تمام چیزوں کو انتہائی مزیدار انداز میں پیش کرتا ہے، ان میں مزاح ڈھونڈ لیتا ہے. After 1929, Chips did not leave Brookfield. 1929 کے بعد بھی چپس نے بروک فیلڈ کو نہ چھوڑا. Even for old boys dinners in London. حتیٰ کہ لندن میں سکول کے پرانے طلبہ کی دعوتوں میں بھی اس نے شرکت نہ کی. He was afraid of chills and late nights